وعلى سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم 7ویں سپارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 7ویں سپارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ قرآن مجید ایسی حقیقت ہے، ایسا کلام ہے، ایسا بیان ہے کہ جب کوئی اس کو سچے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہی حال حبشہ کے لوگوں کا بھی ہوا تھا۔ جب انہوں نے قرآن مجید مسلمانوں کی زبانی سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور ان کی داڑھیاں آنسوں سے تر ہو گئیں۔ یا قرآن مجید ایک ایسا تاثیر رکھنے والا کلام ہے جس میں شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے۔ زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق اس میں ہمیں زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں حل اس میں موجود ملیں گے، لیکن یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس میں مسائل تلاش کرنے والے بنیں، علماء کرام سے رجوع کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اور دنیا میں جو پریشانیاں اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں، جن عذابوں میں ہم شکار ہیں، ان سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ شرعی مسائل ان کے متعلق بیان ہے کہ حلال اور حرام چیزوں کو حلال کرنے اور حرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے پاس ہے۔ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے حرام کر دیں وہ حرام ہی رہیں گی قیامت تک۔ ان کو کوئی بھی شخص، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی اپنے لیے حلال نہیں کر سکتا جو چیزیں حرام قرار دے دی گئیں۔ پھر یہ اعتدال کا دین ہے، ہر چیز میں درمیان کی راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی مشکل پیش آئے تو دین اسلام آسانی اس میں پیدا کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر معاملے میں مشکل ہی ہو، دین کے معاملے میں آسانی بھی موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ شراب، جوا، بت اور پانسے کے تیر، اور یہ جو ہم الٹے گمان وہم کرتے ہیں کہ پرندہ آ گیا تو اس طرح ہو گیا، فلاں کے گھر پرندہ آ گیا، فلاں کے گھر فلاں چیز آ گئی تو جادو ہو جائے گا، تو یہ شراب، جوا، یہ تو سراسر قطعاً حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ان کو کوئی بھی شخص اپنے لیے حلال قرار نہیں دے سکتا۔ دیکھیں، اگر ہم حرام آمدنی کے ذریعے، حرام کمائی کے ذریعے اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی پرورش کریں گے تو وہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث عذاب ہوں گے، باعث امتحان ہوں گے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے عذاب کا سامان ہم اپنے لیے خود تیار کرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم توبہ کریں اور حلال ذرائع آمدنی کی طرف پلٹیں۔ پھر بیت الحرام اور شہر حرام کی حرمت کا بیان ہے کہ وہ امن کی جگہ ہے، وہاں پر جنگ اور قتال نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فوت ہونے کے قریب ہو، اس کو معلوم ہو کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دین اسلام کے مطابق وصیت کر جائے بجائے اس کے، اور پھر وصیت کرنے پر 2 گواہوں کو بھی مقرر کر جائے تاکہ وہ 2 گواہ بھی موجود ہوں جو وصیت کو سننے یا لکھنے والے ہوں، تاکہ اس کی فوتگی کے بعد وصیت کے معاملے میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ پھر قیامت کے دن کا منظر ہم ذرا تصور کریں، وہ کیسا منظر ہوگا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کرام اور رسولوں سے پوچھے گا کہ تم نے دین حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، اور یہ ہم سے بھی سوال ہوگا کہ ہم نے قرآن مجید کو کتنا سمجھا، کتنا اس پر عمل کیا، کتنا اس کا لوگوں تک پہنچایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سورۃ الانعام میں ذکر کرتا ہے، یہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، اس میں بنیادی عقائد کا تذکرہ ہے، توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنی قدرت کو بیان کرتا ہے کہ آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری تمام پوشیدہ اور ظاہری باتوں کو اور تمہارے اعمال کو، ان کی نیتوں تک کو جانتا ہے۔ ہماری نیت کیا ہے، اس دنیا کے بارے میں ہماری کیا خواہشات ہیں، کیا تمنائیں ہیں، کیا آرزو ہیں، اور آخرت کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہے۔ آیا ہمارا آخرت پر یقین ہے بھی صحیح کہ نہیں، یا ہمارا آخرت کے بارے میں یقین ہونے نہ ہونے کے برابر، یا ابھی
جو ہے ہمارا آخرت کے بارے میں یقین شک میں مبتلا ہے کہ آخرت آئے گی تو دیکھی جائے گی، اگر ہمارا تصور ایسا ہے تو ہمیں پھر دوبارہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم نعوذ باللہ ہمارا آخرت کے بارے میں عقیدہ اتنا کمزور اس وجہ سے ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، اس لیے ہمارا عقیدہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ شرمندگی کے ساتھ اپنا سر جھکا لیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے اپنے انبیاء کرام کی زبانی مشرکین سے اور کفار سے کہ بتاؤ تو صحیح آسمان اور زمین کس نے بنائے، بندوں پر کس کا غلبہ ہے، ظاہر اور باطن کا عالم کون ہے، اس آسمان کا بنانے والا کون ہے، تمہیں رزق دینے والا کون ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑی شہادت کس کی ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کی شہادت ہی ہے، اللہ ہی میں ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ بھی ہے، موجود ہے۔ منکرین جب انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ سوال کا جواب نہیں دیتے بلکہ اونچی آواز میں اور گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوتا۔ شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں تمام انبیاء کرام روشن مینار کے طور پر آئے، اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آئے، انہوں نے دیکھا جب چاند سورج ستاروں کی عبادت کی جا رہی ہے، ان کو معبود بنایا جا رہا ہے، تو انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی بغیر کسی سے خوف کیے ہوئے، اپنے والد کا خوف کیے ہوئے، اپنے چچا کا خوف کیے بغیر انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی۔ 18 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے جنہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، پھر اللہ کی ذات اور صفات اور افعال کی معرفت کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ چاہے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ کافر اور مومن کی نظر میں فرق یہ ہے کہ کافر کا نظریہ اس مادی دنیا پر، مادے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز دنیا میں نظر آ رہی ہے، سامنے موجود ہے، مال و دولت ہے، جائیداد ہے، زمینیں ہیں، ان کا نقطہ نظر صرف انہی مادی چیزوں پر، میٹیریلسٹک اپروچ ہوتی ہے۔ جو کہ مومن ہوتا ہے اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، وہ دنیا کی چیزوں پر، دنیا کی نعمتوں پر، دنیا کے فضل و کرم پر اس کی نظر اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ میرے اللہ نے بنایا ہے اور مجھے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ان چیزوں کا، ان انعامات کا، ان فضل کا استعمال بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کروں، ان کو ضائع نہ کروں اور حد سے زیادہ تجاوز نہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر